تکلیف بچے کو ہوتی ہے تو ماں روتی ہے، تکلیف بچے کو ہوتی ہے تو ماں روتی ہے، ایسی نسبت کسی رشتے میں کہاں ہوتی ہے، ایسی نسبت کسی رشتے میں کہاں ہوتی ہے۔ دوستو بزرگوں، کھیتوں میں باپ جلتا ہے، چولہے پہ ماں جلتی ہے، کھیتوں میں باپ جلتا ہے، چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کر اولاد پلتی ہے۔ تو اولاد کی پرورش اور پرداخت میں، اس کی تعلیم اور تربیت میں جتنی کوشش ماں باپ کرتے ہیں، جتنی محنت اور مشقت ماں باپ کرتے ہیں، جتنا سنگھرش اس کو اونچا مقام پر پہنچانے کے لیے ماں باپ کرتے ہیں، اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے اور اس کو اف تک نہ کہے۔ لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ خبردار، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہنا، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو کچھ مت کہنا۔ جب بھی بلائے تو جی ابو، جب بھی بلائے جی امی، جہاں سے جو کام کا حکم دے فوراً اس کو بجا لانا ہے، کسی طریقے سے اس کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت قدام الامہات، کہ سنو جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ جنت کا شاندار دروازہ ہے۔ اس لیے والدین کی فرما برداری ہونی چاہیے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، خدمت کرو والدین کی جنت بھی ملے گی، خدمت کرو والدین کی جنت بھی ملے گی۔ دوستو بزرگوں، یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھنا کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرنا تم کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں تلے جنت ہے، نہ کرنا تم کبھی ان کو ناخوش، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب میں قاری عاطف دلکش صاحب کو ماں کے اوپر نظم پیش کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ماں کے اوپر نظم پیش کریں۔ ماں کے دودھ پیے ہیں جو ڈبے کے دودھ نہیں پیے ہیں، میں ان سے شعر نظر کرتا ہوں۔ شعر کہتا ہے کہ وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے، وہ بلندیوں پر پہنچتا دکھائی دیتا ہے جو ماں کے ہاتھ میں لا کر کمائی دیتا ہے، جو ماں کے ہاتھ میں لا کر کمائی دیتا ہے۔ آگے ایک نظم میں اشفاق بھائی کے لیے پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمایا اور تمامی حضرات کے لیے کہیں اپنے ماں کے نام پر سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اب بیدار ہے، میں پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمایا۔ سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا، کیونکہ یہ نسبت ماں کی نسبت ہے اور تعلق کے موقع ہیں۔ اپنے اپنے ماں کے نام سے درود پڑھ لے ایک مرتبہ، اور ان کے بھی نام سے پڑھ لیں، اشفاق بھائی کے ماں کے نام سے یہ درود کی برکت ان کے ماں تک پہنچ جائے۔ پڑھے اللہ رب محمد سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن، سونی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن، ملتے رہے سونے سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن، ملتے رہیں گے نمکے خاموش میں بچن، ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ جگن، ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ جگن، میری ماں کو ہے جنت میں ماں مگن، ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ جگن، میری ماں کو ہے جنت میں ماں مگن،
सामने तेरी सूरत कोई लाना साइंसदान दिमाग की सूरत को वापस ला सकता है कि सब्र करता तो सब्र आता नहीं सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं सब्र करता तो सब्र आता नहीं सामने तेरी सूरत कोई लाता नहीं तेरा पैगाम अब कोई लाता नहीं तेरा पैगाम अब कोई लाता नहीं दर्द दिल आए मेरा जाता नहीं किसको ये सुनाए दास्ता किसको ये सुनाए दास्ता प्यारी माँ प्यारी माँ ओ माँ प्यारी माँ ओ माँ मेरी माँ। और ये फिर क्या कहता है कि जिनके वालिद गुजर जाते हैं ना वो अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मौला मेरे वालिदैन को तो साया मेरे सर से चला गया मेरे वालिद का साया साले से चल है। तो शेर क्या कहता है कि मेरे वालिद का तेरे साया रहे मेरे वालिद का तेरे साया रहे उनके चश्मों इनायत का दरिया बहे मेरे वालिद का तेरे साया रहे उनके चश्मों इनायत का दरिया बहे उनको वक़्त करे दिल से खिदमत करे उनको वक़्त करे दिल से खिदमत करे उनको